اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات وصحبه الكبر وله ذریۃ ضعفاء وصحبها إسار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بيخيزه إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپے نے آ لیا ہو اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، پھر اسے ایک بگولا پہنچے جس میں آگ ہو، بس وہ جل جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اچھی چیزوں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور مت تیمم کرو خبیث کا اس میں تم لوگ خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، سوائے اس کے کہ اس کی قیمت کم کراؤ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز تعریف کیا ہوا ہے. آیا ود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب. اجتماعی اور انفرادی سوچ کی ایک بہترین مثال قرآن کریم نے آیات میں بیان کی ہے. انسانی عقل جو کہ ایک خدا داد صلاحیت ہے، اگر یہ عقل نفس کے تابع ہو تو دنیاوی خیالات اور کاروباری ذہن پیدا کرتی ہے، دنیاوی کاموں کو سنوارتی ہے، ان میں حسن پیدا کرتی ہے، اور طرح طرح کی ایجادات بھی کرتی ہے. لیکن اس کا قلب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اصل اطمینان اور کامیابی قلب سے وابستہ ہے. مادیت کا عروج اور زوال ایک تقدیر کے تحت ہے، لیکن روحانیت کا عروج، اس میں جو ترقی ہے، جو مسرت ہے، جو کامیابی ہے، وہ کبھی مادی ترقی سے حاصل نہیں ہو سکتی. مولانا روم فرماتے ہیں، اور نبی وقت باشد اے مرید کہ عزو نور نبی آیت پدید. ایسے فلسفی اور دانشور جو اپنی خدا داد عقلی صلاحیتوں کو بغیر کسی من جانب اللہ وجودوں اور رہبروں پر ایمان لائے وہ بیکار لاتے ہیں. یعنی وہ اپنی عقل کو وحی و الہام کے ماتحت نہیں چلاتے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کا لقاء و دیدار ناممکن ہو جاتا ہے. روح ایک جنتی معاشرے کا تصور دیتی ہے، خوف اور حزن سے آزاد معاشرہ، جہاں نہ کوئی بھوک ستائے نہ کوئی پیاس، جہاں کوئی احساس محرومی نہ ہو، جہاں انسانیت کمزور نہ ہو بلکہ محبت اور اتحاد کے ذریعے ہر مصیبت اور آفت کو شکست دینے والی ہو. انفرادی سوچ کا حامل معاشرہ بظاہر تو طاقتور نظر آتا ہے، لیکن اس کا مستقبل کمزور ہے. نار کے سبب، یہ نار حسد، نفرت، ظلم اور ناانصافی کے سبب پیدا ہونے والی ہے. جب معاشرے میں توازن نہیں ہوگا تو لازم ایسا بگاڑ پیدا ہوگا جو نفرتیں پیدا کرے گا، جو مصیبتیں لائے گا، جس کا لازمی نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا. اس صورت میں کوئی یہ سمجھے کہ میرے اولاد کا مستقبل محفوظ ہے تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہو سکتی. مستقبل اجتماعی سوچ سے ہی وابستہ ہے.
جہاں معاشرہ تندرست ہو۔ اس کا بہترین نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہے۔ جہاد زندگانی میں صحابہ کرام دور دراز ملکوں میں بسیرا کرتے تھے، لیکن ان کو کبھی یہ فکر لاحق نہیں ہوتی تھی کہ ہماری اولادیں کس حال میں ہیں۔ یہی وہ روحانی سوچ ہے جو اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد ہے۔ ایمان اور یقین کی کیفیتیں، یہ کیفیتیں قول و فعل میں یگانت، فیصلوں میں دین بطور بنیاد، یہ وہ ثمرات ہیں جو وحی کے تابع ہو کر حاصل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ وحی الہی طیب ہے اور شیطان خبیث سوچ رکھنے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ شیطانی سوچ کو اپنے قریب بھی مت آنے دو، ولا تیمموا الخبیث منہ۔ ہر حال میں اللہ کی طیب وحی کے تابع رہو، طیب چیزوں کا انفاق کرو۔ قلب میں جتنی وسعت ہوتی ہے مال اتنی ہی زور سے آتا ہے۔ پانی جتنا بہے گا چشمے میں اتنا ہی پانی آئے گا۔ دولت دنیا ہو یا دولت دین ہو، جتنی وسعت سے اللہ کے بندوں میں بانٹو گے اتنی ہی برکت اللہ دے گا۔ دل کو دریا کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ نیت میں خطرہ، جولی میں پھترہ۔ جس کے قلب میں وسعت نہیں، اللہ اسے برکت نہیں دے گا۔ وَلَسْتُمْ بِأَخِیزِی إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہ۔ تغمدو کم قیمت لگانے والے، اغماز نیند، تغافل، یعنی اللہ کی قدر و قیمت کو کم مت جانو۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے اندازے سے بولتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ بے حد و حساب دیتا ہے، رحمانی رحیمی مالکی قوت سے دیتا ہے۔ اللہ کے رشتے کو، اللہ کی شان کو کمتر مت سمجھو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ان کو محبوب رکھا جائے اور اپنی ہر محبوب چیز ان پر قربان کی جائے۔ اپنے مالی اور جانی انفاق سے اللہ کا قرب حاصل کرو، کہ قربانی سے ہی قرب ربانی ہے۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے۔ تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زماں ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔